ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان، کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی عنز البطین و باب الیقین و حبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقیٰ وابن ام المصطفیٰ شقیق نبی المجتبیٰ لیث الثریٰ غیث الورا حتف الندیٰ مفتاح الندیٰ۔ ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین والدائن بالرمحین وارث المشعرین الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدۃ العذراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال النوریۃ بالشہادہ والہانیۃ بالزہادہ والعذراء بالولادہ۔ اعنی ام العلوم، اعنی ام النیرین، اعنی ام البدرین، اعنی ام الحسن والحسین، اعنی ام الجود والکرم، اعنی ام الاطباء، اعنی ام الاحباء، اعنی ام وبیہا راحت روح المصطفیٰ صاحبۃ شجرۃ الطوبیٰ التي انزل فی شانها و شان زوجها سورۃ العطاء۔ اعنی فاطمۃ الزہراء۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، وخصوصا لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ من انکر حقها ولعن اللہ من انکر ولایۃ علی۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان العلم شخصا لکان علیہ، لو کانت الحسن شخصا لکان فاطمہ، لو کانت الشجاعت شخصا لکان حسنا، لو کانت السخاء شخصا لکان حسنا، لو کانت الشجاعت شخصا لکان حسینا۔ ایک دفعہ آج کی شب رسول اللہ سے اظہار وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے جوانان جنت کی ذات پہ ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان سید الشہداء، اس سے پہلے موضوع سخن پہ کچھ لفظ گشائی کروں۔ قابل تعریف ہے وہ پروردگار۔ بس ہر مجلس میں چند تمہیدی جملے ہیں اور انہی جملوں سے آغاز کرتا ہوں۔ لائق تعریف ہے وہ پروردگار جس کی تعریف سر شگافتہ کے ساتھ علی کرتے نظر آئیں۔ آپ سلامت رہیے۔ اور ہم جیسے موالیان حیدر کرار کے ہوتے ہوئے کبھی توحید خطرے میں نہیں آ سکتی، کبھی پروردگار کے سجدوں کو زوال نہیں آ سکتا۔ اتنی مضبوط ہو چکی ہے پروردگار کی توحید و عبادت، ہمارا بچہ بھی جانتا ہے جب علی کے ہوتے ہوئے ہم علی کو رب نہیں کہتے، پھر کسی ایسے ویسے کو کیسے کہہ دیں گے؟ جب علی نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے۔ قابل آپ سلامت ہے، یہ تعریف قابل تعریف ہے وہ پروردگار۔ اور میں یہ خطابتی بات نہیں ہے، بہت ساری احادیث کا خلاصہ چند باتوں میں کر رہا ہوں۔ انبیاء جس کی تعریف کرے، صرف علی کی ولایت پہ انبیاء کو عہدہ نبوت نہیں دیا گیا۔ روایات ہیں جب تک سیدہ فاطمہ زہرا کی عصمت کا اقرار نہیں ہوا، بلکہ میں قرون الاولیٰ لفظ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، چونکہ عباس بھائی اور نوجوان پڑھے لکھے احباب ہیں، قرون اولیٰ کے لفظ ہیں۔ جتنی امتیں گزری
جو جو پاکیزہ تھا وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی تعریف کرتا تھا، تو میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، انبیاء اور امتیں جس کی تعریف کریں اسے فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ جس کو جھکے اسے پروردگار کہا جاتا ہے۔ آپ سلامت ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور اگر بیدار ہے تو پھر جملہ اور بڑھا دوں، کیوں تعریف نہ کی جائے اس پروردگار کی، کیوں زبانیں اس لم یلد ولم یولد کی تعریف کریں؟ ارے جس کی تعریف حسین سنا کی نوک پہ کرتا نظر آئے، قابل تعریف ہے وہ پروردگار۔ بس چند تمہیدی جملے، پھر میں سیدہ شباب اہل جنہ امام حسن کی باتوں پہ آ رہا ہوں، بس جو ہم سفر ہو جائے گا بات آسان ہو جائے گی۔ یوں تو اس نے بڑی مخلوقات بنائی ہے، وہ اتنا شاہکار خالق ہے، عقل انسانی تھک جاتی ہے، مگر اس کی حقیقتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کی گہرائیاں کوئی نہیں سمجھتا۔ جو جتنا گہرائی میں جاتا ہے ڈوبتا ہے۔ بس اللہ کے لیے اور دلیلیں نہ ڈھونڈو، کیا دلیلیں ہیں، کیا نظریے ہیں، نہیں، خدا کے ہونے پہ سب سے بڑی دلیل محمد ولی ہے۔ نہیں، میں بات اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو پروردگار نے بہت ساری چیزیں خلق کی، وہ اتنا بڑا خالق ہے۔ اب اس کی خلقت دیکھیے گا، وہ کسی کا راز حیات، زندگی کے اثرات صرف پانی کی تہ میں رکھتا ہے۔ کئی مخلوقات ہیں جو صرف پانی میں زندہ رہتی ہیں، پانی سے نکلیں تو تڑپ جائیں، اور کئی پانی میں جائیں تو تڑپ جائیں۔ پروردگار یہ کیا حکمت ہے؟ کسی کی موت دوسرے کی زندگی ہے۔ ملیے گا، میں بھروسہ کر رہا ہوں، جہاں انسان کی پانی کے اندر موت ہے وہاں مچھلی کی زندگی ہے، اور جہاں انسان کی زندگی ہے وہاں مچھلی کی موت ہے۔ تو خالق ہے، ایک ہی چیز ہے، کسی کو موت دیتی ہے، کسی کو حیات دیتی ہے۔ اب پروردگار کی مرضی ایک ہی چیز میں موت رکھے یا حیات رکھے، یا اس کی مرضی 1400 سال سے پردہ غیبت میں مہدی کو زندہ رکھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ بس میں تمہید کر رہا ہوں، وہ پروردگار اتنا بڑا خالق ہے، اس کی مرضی پانی میں راز حیات رکھے یا زمین پہ راز حیات رکھے، اس کی مرضی زمین کا سفر طے کرنے کے لیے کسی کو 2 پاؤں دے، میں اور آپ 2 پہ چلتے ہیں، چوپائے 4 پہ چلتے ہیں، اس کی مرضی 2 دے 4 دے، یا سفر طے کرنے کے لیے پاؤں نہیں، پر کی پرواز بھر دے۔ وہ اتنا بڑا خالق ہے جو آسمانوں کی بلندیوں میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں میں طاقت پرواز بھرتا ہے۔ وہ اتنا بڑا خالق ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کے بدلتے ہوئے رنگوں کا بھی خالق ہے۔ وہ اتنا بڑا خالق ہے، اتنی مضبوط مخلوق۔ بس یہ تمہید، پھر اس کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، مشکل بات کی ہے، اتنی کمال خلقت ہے اس پروردگار کی، جسے قرآن بھی کہتا ہے کہ کیا تم اس اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیا اس ہاتھی کو نہیں دیکھتے، کیا ان سفر کرتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھتے؟ اتنے مضبوط اونٹ بنائے، ہاتھی اتنا مضبوط بنایا کہ پرانے دور میں جب ہاتھی 10-20 زمین پہ چلیں تو زمین میں زلزلہ آئے، اتنے مضبوط پاؤں دیے کہ زمین ہلے، لیکن پاؤں میں اتنی طاقت نہیں دی کہ پہاڑ چڑھے۔ جہاں ہاتھی پہاڑ نہیں چڑھ سکتا، وہاں جسے ہاتھوں میں مسلا جاتا ہے چیونٹی، چھوٹے چھوٹے قدموں سے شب کے صفات ستاروں میں قصیدہ پروردگار پڑھتی ہوئی، خدا کی ثنا کرتی ہوئی، پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ کے، اور پھر وہ بھی اتنا کریم ہے جہاں کچھ نہیں ہے، نہ جانے کون پہاڑوں کی بلندیوں میں اس کے منہ میں دانہ خوراک عطا کر دیتا ہے۔ یوں تو وہ اتنا کریم خالق ہے، جس نے جن بنائے، جس نے انسان بنائے، جس نے چرند بنائے، جس نے پرند بنائے، جس نے زمین لوح قلم آسمان بنائے، اور ایسی ایسی مخلوق بنائی جو جس رنگ پہ بیٹھے اسی کا رنگ اوڑھ دے، جسے گرگٹ کہا جاتا ہے۔ سبز رنگ پہ بیٹھی، بول کے تائید کیجئے گا، تو سبز ہو گیا، سرخ پہ بیٹھا تو سرخ ہو گیا۔ اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، رنگ بدلنا جانوروں کی فطرت ہے، انسانوں کی نہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ جو بات بات پہ رنگ بدل جاتے ہیں، زبان دے کے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، رنگ بدلنا جانوروں کو زیب دیتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ اور میں، میرے عزیز تائید کریں گے جو بزرگ بیٹھے ہیں، جی الحمدللہ آپ سلامت ہیں، آپ کا حق ہے، آپ نظر بھی رکھیں۔ ہاں
الحمدللہ بیدار ہیں آپ احباب؟ ہاں، رنگ بدلنا جانوروں کو زیب دیتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ اور میں ان بزرگوں سے، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، میرے عزیز بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، باقی کئی چہرے نام میں نہیں جانتا، شناسہ ہیں، زندگی میں 10 سال کسی دوست کے ساتھ گزارے اور 10 سال بعد وہ یوں بدلا کہ انسان انگشت بدندان ہوتا ہے۔ کہ یہ کل کی میں ایک بات بتاؤں، اب ویڈیو کے ذریعے پہنچ نہ جائے، تو ایک عزیز نے کہا کہ آپ کے علاقے میں نے ایک زمین خریدی، 12 سالہ میرا دوست تھا، جب میں پیسے دے چکا ہوں تو میں نے انتقال نہیں کروایا تھا، تو اب وہ، میں نے کہا کتنی رفاقت تھی؟ کہا 12 سال۔ میں نے کہا رنگ بدل گیا ہے؟ جی بدل گیا ہے۔ کچھ لوگ یوں رنگ بدلتے ہیں کہ 2 مصرے یاد آتے ہیں، یوں رنگ بدلا آپ نے حیرت ہوئی مجھے، یوں رنگ بدلا آپ نے حیرت ہوئی مجھے، گرگٹ کو مات دے گئی فطرت جناب کی۔ کچھ ایسے رنگ بدلتے ہیں، رنگ نہ بدلیے، جو زبان مومن نے دے دی ہے اس پہ عمل کریے، جو وعدہ کر دیا اس کو پورا کریے۔ رنگ بدلنا جانوروں کو زیب دیتا ہے، انسانوں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک ہی رنگ میں ہم رنگے ہوئے ہیں، اور ہم نے کسی موسم میں حسین ابن علی سید الشہداء کا تذکرہ نہیں چھوڑا، ہم نے علی حیدر کرار کا تذکرہ نہیں چھوڑا، جس رنگ میں رسول نے ہمیں رنگا تھا۔ آج اسی ہستی میں سے ایک کی مناسبت سے یہ مجلس رکھی گئی ہے، امام حسن مجتبیٰ، ہما صلی علی محمد وآل محمد۔ بس اتنا بولیے گا کہ مجھے لگے کہ میرا سفر رائگاں نہیں ہے اور آپ بیدار ہیں۔ اگر تمہید کے بغیر الفاظ کو جو سمجھتے ہیں، میں ایک جملہ امام حسن مجتبیٰ کی شان میں کہوں تو شاید اس پہ اختتام بھی ہو جائے تو بھی افسوس نہیں ہوگا۔ جس کے سامنے حسین سر جھکا کے کھڑا ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ جس کی رعیت میں ما تکلم الحسین، جب تک حسن ہوتے تھے اعظام لہا، بڑے بھائی کے احترام میں حسین چپ رہتے تھے، بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں کائنات جس کا قصیدہ پڑھے وہ جس کے سامنے سر جھکائے اسے حسن کہا جاتا ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں دنیا کے امام کو حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سلامت کہیے ذرا۔ یہ یا رسول اللہ، جو حسین کا بھی امام ہو، جس کی اطاعت سید الشہداء پہ بھی واجب ہو، بلکہ یوں کہوں تو بھی رائگانہ ہوگا، سید الشہداء دنیا میں بعد میں آئے، حسن پہلے تھے۔ جو کچھ عرصہ محمد کی محبتوں کا اکیلا مرکز ہو اسے حسن کہا جاتا ہے۔ جو کچھ عرصہ رسول اللہ کی محبتوں کا اکیلا مرکز ہو اسے حسن کہا جاتا ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں رسول اللہ کو ابتری کا تانا دینے والوں کے جواب کو حسن کہا جاتا ہے۔ کئی گستاخانے، یا علی، اور خدا شاہد ہے میری توقعات سے زیادہ بیدار ہیں، کئی جو رسول اللہ کو ابتری کا تانا دیتے تھے ان کے پہلے جواب کو حسن کہا جاتا ہے، بلکہ ان کی مایوسی، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا پریشان ہو گئے، اور رسول اللہ نے کہا کہ باقیوں کے بیٹے بیٹوں سے چلتے ہیں اور اتنی پاکیزہ ہے میری فاطمہ، میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ اور پھر رسول اکرم قادر تشریف فرما ہے اور کہنے لگے لو کان العلم شخصا لکان علیہ۔ رسول کہتے ہیں کہ اگر پروردگار پوری کائنات کے علم کو جمع کرے اور اس کو بندہ بنائے، پوری کائنات کا علم جمع کیا، ایک دفعہ صلوات پڑھیے بر محمد و اہل بیت محمد، ادھر ہی دے رہی کھول کے دے رہی، بارے دیگر صلوات پڑھ دیجیے گا۔
لو کان العلم شخصا، اگر علم بندہ ہوتا، آدم سے لے کر قیامت تک سارا علم اکٹھا کیا جاتا، علم اگر بندہ ہوتا تو یہ علی ہوتا۔ بیدار رہیے گا، رسول اللہ کے جملے، لو کان العلم شخصا لکان علی، علم بندہ ہوتا علی ہوتا۔ لو کان الحسن شخصا، حسن عربی میں کہتے ہیں خوبی کو، کوئی بھی خوبی، کہا کہ ساری خوبیاں، سخاوت، شجاعت، عصمت، ساری خوبیاں ایک پیکر میں ڈھلیں اور وہ بندہ بنے، کہا وہ میری بیٹی فاطمہ ہو۔ پھر رسول اللہ نے یہ کہا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی سنی بات نہیں، کہا بل ہے یا اعظم، کہا دنیا کے سارے فضائل جمع ہو جائیں اور وہ جمع ہو کے ایک بندہ بنے، کہا وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کہا نہیں، بل ہے یا اعظم، بل ہے یا اعظم، کہا فضیلتیں پیچھے رہ جائیں گی، میری بیٹی فاطمہ آگے اور آگے نظر آئے گی۔ پھر اللہم صلی علی محمد، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ لو کانت الشجاعت شخصا لکانا حسینہ، کہ دنیا کی ساری شجاعتیں ایک پیکر میں ڈھالی جائیں، وہ میرا بیٹا حسین بنتا ہے۔ اور پھر کہا لو کانت السخاء شخصا، پوری دنیا کی سخاوتیں اگر بندہ ہوتی تو حسن ہوتی۔ رسول اللہ کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، کسی شیعہ کے امام کا نہیں ہے۔ 73 فرقے جسے رسول مانتے ہیں ان کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر سخاوتیں ایک پیکر میں ڈھلیں تو حسن بنتا ہے۔ ایک جھلک دکھاؤں کتنے بڑے سخی تھے، اور بزرگوں کو بات یاد ہے لیکن نوجوانوں تک کو تکرار کرنے کے لیے حاکم شام یوں سارے مدینہ کے شرفاء کو بلوایا اور کہا کہ حسن بن علی کو بھی بلواؤ، اور کہا کہ میں اپنا تکبر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، کہا میں مدینہ کے شرفاء کو بلواؤں گا۔ حاکم شام نے کہا جتنے تحفے میں سارے شرفاء کو دوں، کسی کو 10 درہم دوں گا، کسی کو 20 دوں گا، کسی کو 40 دوں گا، جتنے سب کو دوں، اکیلے حسن کو دینا، تاکہ پتہ چلے ہم حاکم شام ہیں۔ یوں شرفاء بلوائے گئے، امام حسن مجتبی آئے، اپنے دربانوں کو کہا تھا جب حسن آئے جگہ نہ دینا، لیکن جلالت الہی نظر آئی، سارے اپنی کرسیوں سے اٹھتے ہوئے نظر آئے، کوئی کہتا ادھر بیٹھیے، کوئی کہتا ادھر بیٹھیے، امام حسن مجتبی بیٹھے، اس نے ساروں کو تحفے دیے، جتنے ساروں کو دیے تھے سارے ملا کے امام حسن مجتبی کو دیے، امام کے سامنے تشت رکھوا کے تکبرانہ انداز میں کہنے لگا، اے حسن انا ابن ہند، انا ابن ہند، انا ابن ہند، تحفہ قبول کیجئے، اتنا تحفہ دے رہا ہوں، مجھے پہچانیے، میں ہند کا بیٹا ہوں، میں ہند کا بیٹا ہوں، میں ہند کا بیٹا ہوں۔ اپنا تکبر کیا۔ امام حسن مجتبی اٹھے اور باہر نکلنے لگے، سامنے سے کمی نے جوتیاں سیدھی کر دی، امام نے جوتیوں پہ پاؤں رکھے اور کمی کو کہا یہ سارا تو لے جا، یہ سارا تو لے جا۔ اب امام حسن مجتبی نے اسے بول کے اور کوئی نہیں جواب دیا، اپنے نالین مبارک پہ پاؤں رکھے اور مڑ کے ایک جملہ کہا، تو ہند کا بیٹا ہے، مجھے پہچان، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ تو اگر ہند کا بیٹا ہے، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ ہے امام حسن مجتبی۔ کیا کیا بیان کیا جائے، کتنی سخاوتیں بیان کیا جائیں، اور اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہوئے ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلوں۔ اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اگر ائمہ کو علم ہوتا ہے کہ کھانے میں زہر ہے یا اس چیز سے موت آ جائے گی تو وہ کیوں کھاتے ہیں، کیا یہ خودکشی ہے؟ سوال ہوتا ہے اور ہمیں ان کے جواب معلوم ہونے چاہیے۔ اور الحمدللہ تاریخ کے سینے میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب علی والوں کے پاس نہ ہو۔ اور لیکن توجہات کا طالب ہوں اور اسی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ائمہ جانتے ہیں کہ اس میں زہر ہے پھر اس کھانے کو تناول کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ خودکشی ہے۔ اب میں آپ سے
سوال کر کے پوچھوں گا، خودکشی کسے کہتے ہیں؟ اسی لفظ سے مطلب واضح ہے، خودکشی، کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے، انسان چاہ رہا ہوتا ہے، رحمان نہیں۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ خدا ان سماعتوں کو سلامت رکھے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے اب موت آ جائے، رحمان نہیں۔ تو جو اپنی مرضی سے کوئی ایسا کھانا کھائے جس سے موت آ جائے، وہ خودکشی ہے۔ اور جب معلوم ہو کہ رحمان چاہتا ہے کہ اب واپس آ جاؤ، پروردگار اور مشیت خدا ہے کہ اب زندگی ختم ہو جائے، اپنی مرضی سے موت قبول کرنا خودکشی ہے، اس کی مرضیوں میں مر جانا ہی تو زندگی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے امام حسن مجتبیٰ پہ۔ پچھلے محلے والے بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں، ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھ دیجیے۔ تو اپنی مرضی سے موت قبول کرنا خودکشی ہے، لیکن جب وہ چاہے، اے نفس مطمئنہ کے مالک، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ ہاں، علی حیدر کرار کو پتا ہو کہ اب پروردگار چاہتا ہے کہ پلٹ آؤ، تو اس کی مرضیوں میں شب ہجرت رسول نے علی کو سلوایا۔ اب کوئی فتویٰ لگاؤ، اپنی جان بچانے کے لیے علی سلا رہا ہے، جو اپنے جیسا کہے گا وہ یہی کہے گا، اور جو یہ کہے گا کہ محمد وہی کرتے ہیں جو وحی کہتی ہے، تو محمد علی کو نہیں سلا رہی تھی، اللہ کی وحی سلا رہی تھی۔ صلوات پڑھیے گا عظمت اہل بیت پہ۔ اور یہی امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا درس ہے، خدا کو سلامت رکھے۔ کسی کے لیے زندگی اتنی تنگ مت کیجئے کہ وہ آپ کی وجہ سے اس پریشانی میں جائے اور خودکشی کا سوچے۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، حضرت آدم سے قیامت تک آپ اور میں ایک دفعہ ہیں۔ لوح مقرر پہ ہمارا نام دوبارہ نہیں ہے۔ ہم سے 4-5 پشتے پہلے بھی گئیں، ہمیں ان کی قبریں معلوم نہیں ہوں گی، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو خدا را کسی کو پریشان مت کیجئے، خوشیاں بانٹیے، محبتیں بانٹیے۔ بڑائی، میں بڑا ہوں، میں علاقے کا بڑا نامور ہوں، میری شان میں کمی ہو جائے گی، دنیا والے کمی کریں تو کمی نہیں ہوتی۔ اور جسے اللہ عزت دے دے، زمانے والے کیا اس کو رسوا کریں گے؟ یقین رکھیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے عزتیں اللہ دے اسے رسوا کون کرے؟ جسے اللہ رسوا کرے اسے عزت کون دے؟ جسے اللہ عزت دے لوگ پتھر کھا کے بھی رحمت اللہ کہتے ہیں، اور جنہیں اللہ اپنے دربار سے نکلوا دے وہاں قوانین بنا کے بھی محبت نہیں دلوائی جا سکتی۔ بل پیش ہو رہے ہیں نا، انہیں مانو، انہیں مانو، جتنے بل مرضی پیش کرو، جسے اللہ رسوا کرے وہ رسوا ہے، اور جسے اللہ عزت دے سنا کی نوک پہ بھی رحمت اللہ ہے۔ یہ ہے اور یہی آپ کی ادا قبول ہو جائے گی۔ جناب سید الشہداء کی قسم، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جناب امام حسن سے روایت ہے کہ میری والدہ، میری مادر گرامی، پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں آدھی رات اٹھ کے اپنی والدہ گرامی کو عبادت پروردگار میں دیکھتا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نماز شب میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتی ہیں، قیامت تک آنے والے شیعوں کا نام لے کے دعا کرتی ہیں۔ اور ہم میں سے آپ کو اس قابل ہو جائے، معاف کیجئے لوگوں کو، بخش دیجئے، ہم امام حسن سے بڑے نہیں ہیں۔ جب شام کے ایک بندے نے آ کے نعوذ باللہ گالی دی امام حسن کو، امام نے کہا تو پہچانتا نہیں ہے ہمیں، اگر پہچانتا تو پھر مانتا۔
آج بھی لوگ پہچانتے نہیں ہیں اہل بیت کو، ہمیں کافر کہنے سے بی پی ٹھیک رکھتے ہیں تو رکھ لیجئے، وگرنہ ڈاکٹر صاحب سے دوائی لے لیں۔ ہمیں کافر مشرک کہتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں مجلس میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹے گا، عزاداری میں نہ جاؤ۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر گئے تو پھر گئے۔ ہاں آ کے حقیقتیں دیکھی۔ امام نے کہا کہ تو نے مجھے گالی دیا، لگتا ہے تو پہچانتا نہیں ہے، بھوکا ہے کھانا دیں، پیاسا ہے پانی دیں، اگر مسافر راستہ بھٹک گئے ہو تو راہ دکھلا دیں۔ آج بھی یہی سیرت ہے۔ ہماری مجلسوں میں کوئی آئے ہم کہتے ہیں آئیے کھانا کھائیے، آئیے لنگر لائیے، اور کہیں اور چلے جائیں تو مصلے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو محبت بانٹیے۔ میں موضوع پہ واپس آؤں۔ خدا ہیں لوگ آج کل ایک دوسرے کی جنت بانٹ رہے ہیں، خدا ہیں لوگ گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں۔ کچل کچل کے فٹ پاتھ کو نہ چلو اتنا، یہاں پر مزدور رات کو خواب دیکھتے ہیں۔ عاجز ہو جائیے، جھک جائیے، جھک جائیے، محبتیں کیجیے، کسی کو اتنا پریشان نہ کریے، محبتیں بانٹیے۔ اور پھر جب آپ محبتیں بانٹیں گے، آپ معاف کریں گے اور کہیں گے اے حسن مجتبیٰ آپ کی سیرت سن کے میں نے اسے معاف کیا ہے، اب آپ مجھے کریں، پھر کتنا بڑا سخی ہے۔ یہی حاکم شام میں واپس آؤں، سروں پہ پرندہ تو نہیں بیٹھا، بیٹھا ہے تو صلوات پڑھ کے اڑا دیجئے پر محمد۔ کہنے لگے امام حسن مجتبیٰ اے حاکم شام ہمارے سامنے فضائل کی باتیں نہ کر، تو اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا چاہتا ہے، اپنی فضیلتیں بیان کرنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لو قمت علی ھذا المقام ہولا فہولا فاذکر ما اتانا اللہ من الفضل لم سے نحن زین الجنان وحجج الرحمن اتفتخر علی بالآباء والاجداد لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والامرأة رجلا فقام رجل من الحزار فقال یا ابن ابی ترى من يقدر على ذلك فناظر الامام الیہ شزرا فقال اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری وجبریل وزیری۔ امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے دنیا کا کوئی بشر اپنے فضائل کی باتیں نہ کرے۔ لو قمت علی ھذا المقام، اگر اسی مقام پہ حسن مجتبیٰ کھڑا ہو جائے، حولن فحولا، لیل و نہار چلتی رہے، صبح و شام ہوتی رہے، سورج نکلتا رہے، غروب ہوتا رہے، صبح قیامت تک اگر حسن مجتبیٰ ادھر کھڑا رہے، جو فضائل اللہ نے علی کو دیے ہیں میں حسن بھی پڑھوں تو قیامت تک پورے نہیں پڑھ سکتا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، اس کے سارے فضائل حسن نہ پڑھ سکے، ہم دو پڑھیں تو فضائل بڑھا دیے ہیں۔ آپ سلامت رہیے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جس لو کنت علی ھذا المقام ہولا فہولا فاذکر، میں ذکر کروں ما آتانی اللہ، جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، لم احصن، میں نہیں گن پاتا، نحن زین الجنان، جس جنت کے جانے کے طلبگار ہو، جنت کی زینتیں ہم ہیں۔ اب میں لفظ زینت کی وضاحت کروں تو بات اور ہو جائے گی۔ زینت نہ ہو تو چیز میں دل نہیں لگتا۔ امام بتا رہے ہیں جنت جانے کا دل کرنے والوں، اس کی زینت ہم ہیں، اگر ہم نہ ہوں کسی کا دل ہی نہ لگے۔ اور زینت میں نے ایک مصرے میں سمجھائی، وگرنہ اردو کے کئی الفاظ 100 سے زیادہ جو میر انیس نے اردو کے دامن میں رکھے ہیں اس سے پہلے نہیں بولے گئے۔ پہلی دفعہ اردو میں جو لفظ بولے 100 سے زیادہ میر انیس نے کام ہوا ہے، پھر پڑھنا آپ کا کام ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ لفظ زندہ و جاوید اس ترکیب کے ساتھ ملا کے بولنا، زندہ و جاوید میر انیس سے پہلے اردو میں نہیں بولا گیا، پہلی دفعہ میر انیس نے بولا۔ پھر شاعر سہیل زیدی ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور پھر علامہ اقبال نے بھی اپنے شعروں میں یہ لفظ استعمال کیا، بعد میں ہے۔ اب حیران ہو رہے ہیں تو میں ایک اور حیرانگی میں اضافہ کر دوں۔ ابو الاسود دوئیلی امام علی کا شاگرد،
قرآن پہ شروع میں نقطے نہیں تھے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، تو علی کے شاگرد نے نقطے لکھے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے. اگر علی اور ان کے شاگرد نہ ہوتے، قرآن الماری میں ہوتا. قرآن ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں. قرآن وہ جو ہے شیعہ نہیں مانتے. ہم قرآن کے محافظوں سے محبت کرنے والے ہیں. فرق یہی ہے، جنہیں تم مانتے ہو وہ حافظ قرآن ہیں، جنہیں ہم مانتے ہیں وہ محافظ قرآن ہے. نہیں بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، فرق یہی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم جنت جانے والے ہیں، جنت سے محبت کرتے ہیں. جنت ستاروں سے نہیں سرداروں سے ملتی ہے. آپ سلامت رہیے. سارے ستارے جنت جائیں، کوئی پلاٹ تو ہے نہیں قبضہ ہو جائے گا، رجسٹری انتقال نہیں ہوا، فائلیں زیادہ ہو گئی، سارے ستارے جنت میں جائیں. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ جنت ستاروں سے نہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، سرداروں سے ملے گی. تو کسی نے، میں بس واپس انیس سے پوچھا اتنی برکتیں کیسے ملی؟ آج بھی میر انیس کا کلام پڑھا جائے کربلا آنکھوں میں نظر آتی ہے. کسی نے پوچھا کیسے؟ ایک شعر میں جواب دیا، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. نحن زین الجنان و حجج الرحمن، اللہ کی حجتیں ہم ہیں. اتفتخر علی بالآباء والاجداد، تم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ میرے آباء و اجداد کا مقابلہ نہ کرو. لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، میں حسن چاہوں شام عراق کر دوں، عراق شام کر دوں. والرجل امراتا والامرات رجلا، مرد عورت کر دوں، عورت مرد کر دوں. فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا. کیف یقدر، یہ کون قدرت رکھتا ہے؟ کون مرد کو عورت کرے، کون مشرق و مغرب کرے، کون عراق کو شام کرے، شام کو عراق کرے. فناظر الامام الیہ شدرا، یوں خیرہ نگاہی سے دیکھا. فقال اما تستحین ان تقضی بین الرجال، مردوں میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اٹھا تھا بیٹھ گئی. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ اٹھا تھا بیٹھ گئی. مرد عورت ہوا، عورت مرد ہوئی، اب دوڑی. فنادت الامام من عقبہا، امام نے کہا پیچھے سے صدا دی. نادت الامام، امام نے عقب سے ندا دی. کبھی صدا مکمل نہیں ہوئی. تو کہتا تھا مرد عورت کیسے ہو سکتا ہے، عورت مرد کیسے ہو سکتا ہے، عراق شام کیسے ہوتا ہے، شام عراق کیسے ہوتا ہے؟ کہ مرد عورت تو تو نے دیکھ لیا ہے نا. قد صرت امرأتک رجلا، وہ جو گھر میں بیٹھی تھی اسے مرد کر دیا ہے. عورت شام سے تھی، مرد عراق سے تھا، عورت مرد ہوا، مرد عورت ہوئی. اب دیکھو شام عراق ہو گیا ہے، عراق شام ہو گیا. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. ان العرش سریری، ان العرش سریری. سریر بستر کھلونے کو کہتے ہیں. ان میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، حوالہ روایت سند متن الحمدللہ دکھانا میرا کام ہے. ان العرش سریری، کہا دنیا کھلونوں سے کھیلتی ہے، ہمارے کھلونے کو عرش کہا جاتا ہے. ان العرش سریری و احمد و ضمیری، احمد ہمارے ضمیر کو کہتے ہیں. و علی و نمیری، علی میرے امیر کا نام ہے. و جبرائیل و وزیری. ان شیتا اقل کا سیری، سر ہو جانا. عربی میں کہتے ہیں جس طرح کن فیکون ہے، اسی طرح سر ہو جا. امام نے کہا زیادہ باتیں نہ کر، چپ رہ. ان شئتا اقل کا سیری، یہ تھوڑی دیر پہلے جو باتیں کر رہا تھا، ارادہ ہے تو وہی کر دیں. جو مرد کو عورت کیا تھا، مولا نے کہا چپ ہو جا تو بہتر ہے، وگرنہ عورت کرتے ہمیں دیر نہیں لگتی. میں ہوتا تو مولا کہتا مولا ایک دفعہ تو کر دیں. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو. صلوات پڑھے پر محمد و
تو یہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی ہے. 7 ماہ رسول اللہ، پھر مولا علی اور باقی ساری خلافتیں میں، چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کے بعد ظاہراً کچھ روایات میں 7 ماہ تک خلافت رہی، کم و بیش الفاظ کے ساتھ. اور ہم ایک سوال کرتے ہیں تاریخ سے، عالم اسلام سے، کہ سیدہ شباب اہل جنہ جسے سیاہ ستہ کہتی ہے، شیعہ کتابیں نہیں کہتی، سیاہ ستہ جسے جنت کا سردار کہیں، مجھے ایک بات آپ سے سوال کر کے پوچھنی ہے، کیا کمی تھی حسن مجتبیٰ میں کہ امام حسن مجتبیٰ کو خلافت سے اتار کے پھر کسی اور کو بنوایا گیا؟ میں ایک سوال ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا. یا تو یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر آپ کہیں گے کہ مولا علی کے بعد خلیفہ وقت امام حسن بنے، پھر زندگی میں ہٹایا گیا، پھر ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، وہ کیونکہ کم از کم 4-5 مجلسیں ہوں تو سارا حالات و واقعات بیان کیا جائے. لیکن ایک سوال، امام حسن جب خلیفہ بن گئے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی پہلے خلیفہ کے خلاف بولے اس کو یہ سزا دو، کوئی دوسرے کے خلاف بولے اس کو یہ سزا دو، کوئی تیسرے خلیفہ کی بات. ایک عمومی بات کر رہا ہوں میں، کوئی جھگڑے اختلاف کی نہیں، ایک بات کہ اگر کوئی خلاف بولے تو اس کو یہ سزا دو، لیکن جو علی کے خلاف تلوار اٹھائے اسے کاتب وحی کہہ دو. ایک سوال ہے، اگر کوئی جواب ہے تو دیجئے، ہم مان لیں گے. اور پھر سیدہ شباب اہل جنہ خلیفہ بن گئے جس نے ہٹا دیا. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر پہلے خلفاء میں سے فرض کیجئے اگر کوئی کسی کو ہٹا دیتا اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ کوئی حضرت علی کو ہٹا دیتا، حضرت ابو بکر کو ہٹا دیتا، عمر عثمان کو ہٹا دیتا، ایک بات ہے، تو لوگ کیا کہتے اس نے صحیح عمل کیا ہے. اور جو جنت کا سردار ہے اسے ہٹایا جائے. تو ایک سوال ہے، عالم اسلام سے اگر جواب دے دیں گے تو ہم ایک ادنا سے طالب علم ہو کے مان لیں گے. ستم تو یہ ہے، اجڑے بھی علی کا گھر میرے بس میں نہیں ہوتا، میرے بس میں نہیں ہے. میں وگرنہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں، کاش میرے بس میں ہوتا، میں ہر سید، ہر مومن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا، رویا کرو، تمہارے مولا کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. ابھی ایک جملہ کہا ہے، مومنوں کی ہائے نکل گئی ہے. جناب سیدہ قبول فرمائے، 2 ہی بیٹے تھے فاطمہ زہرا کے، لیکن ازادار و تاریخ نے دونوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. امام صادق روایت کرتے ہیں کہ چھٹے مولا روایت کرتے ہیں، بروز حشر ہماری جدہ فاطمہ زہرا پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی. ندائے پروردگار آئے گی، اے میری کنیز فاطمہ آج کے دن مانگ، میں پروردگار تجھے ہر بات عطا کروں گا، جو تو چاہے گی پروردگار وہی کرے گا. اس وقت ہماری جدہ فاطمہ کہے گی، پروردگارا میں نے حسن و حسین کی شہادت دیکھنی ہے، جنہیں میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. لوگوں نے میرے حسن کے ساتھ کیا کیا، میرے حسین کے ساتھ کیا کیا. اس وقت ایک پردہ نصب کیا جائے گا، فاطمہ زہرا کو دونوں بچوں کی شہادت دکھائی جائے گی، دیکھیں گی اور چیخ مارے گی. کیا منظر دیکھیں گی؟ ایک بیٹا ہے جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہیں، ایک کا جگر کٹ رہا ہے، ایک سارا ہی کٹ رہا ہے. اجرکم اللہ. تھکیے گا نہیں، شب شہادت ہے، 10 محرم سے کم دن نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے بڑے بیٹے کی شہادت کا دن ہے. 7 دفعہ زہر دی گئی، ہر دفعہ زہر دی جاتی تکلیف بڑھ جاتی. ایک دفعہ ایسی زہر دی گئی ہے سید حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹنا شروع ہوئے. اور تاریخ تو یہی کہتی ہے حسن مجتبیٰ اتنے مسموم ہوئے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گلے سے باہر آ رہے تھے. اجرکم اللہ. میں مصائب سمجھا کے پڑھنا چاہتا ہوں. کسی عرب کے ایک عالم نے بیان کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کے بڑے مصائب پڑھتے تھے، بتاتے تھے کہ وہ غریب ہے جس کا جگر کٹ گیا، کہ وہ غریب ہے جس کو اپنی ہی بیگم نے زہر دے دیا، اپنے گھر والوں نے نہیں پہچانا حسن مجتبیٰ کو. مولا بڑا غریب ہے. خواب میں امام حسن مجتبیٰ آئے کہ میری سب سے بڑی مصیبت بتایا کرو. پھر اگلے دن مصائب پڑے امام حسن مجتبیٰ کے، جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، مرے ہوئے حسن کو دوبارہ مارا گیا. پھر امام حسن خواب میں آئے، 3-4 دفعہ خواب میں، سب سے بڑی مصیبت بتاؤ. عالم نے پوچھا مولا پھر آپ ہی بتائیے.
مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا میری سب سے بڑی مصیبت زہر ملنا نہیں ہے، یہ بھی مصیبت ہے، لیکن میری سب سے بڑی مصیبت میں نے اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ابھی بچہ تھا، میری ماں فاطمہ زہرا، ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف دروازہ تھا، دروازے میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، کہ میں نے دیکھا ایک کمینے نے پاؤں سے ایسی ٹھوکر ماری، میخیں میری ماں فاطمہ زہرا کی۔ لوگوں کو بتاؤ حسن بڑا مظلوم ہے۔ اجرکم اللہ، سانسیں لے کے رو لیجئے۔ مومن رونے کے بہانے مانگتے، آپ سانسیں لو کوئی تماچے نہیں مارے گا، آپ سانسیں لے لو کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دی جاتی ہے، سینے میں جلن و تڑپ شروع ہوتی ہے، جناب ام فروا تڑپتی ہے اور کہتی ہیں جب بھی کسی باپ کا سینہ دکھے بیٹے باپ کی مرہم ہوتے ہیں۔ حضرت قاسم کو اٹھایا، امام حسن مجتبیٰ کے سینے پہ لٹایا، ادھر جناب قاسم تڑپے، اماں مجھے کس گرم زمین پہ لٹا دیا ہے؟ کہا بیٹا آنکھیں کھول، زمین نہیں تیرے بابا کا سینہ ہے، قاسم تو یتیم ہونے والا ہے۔ تڑپ کے اٹھے، بابا مجھے یتیم کس نے کیا ہے؟ کہا بیٹا باقی سوال بعد میں کرنا، جا میری بہن زینب کبریٰ کو بلا کے لا۔ اب بھائیوں کو بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، دعا کرو کسی بچے کو باپ کی موت کی خبر نہ دینی پڑے۔ کہا بابا میں خبر کیسے دوں گا؟ کہا میں تمہارا حلیہ ایسے بناؤں گا میری بہنیں دیکھ کے پہچان جائیں گی۔ جناب قاسم کے ابا کے دامن کو پھاڑا، خان جناب قاسم کی زلفوں میں روائی، جا بتا زینب اجڑ گئی ہو۔ اجرکم اللہ، واضح بلند رکھیے گا، سید الشہداء کی شہادت کی طرح روئیے گا۔ ادھر جناب قاسم آئے اور رواج تھا جناب زینب کے گھر کا، علی کے ہوتے ہوئے بھی سائل صبح صبح مانگنے آتے تھے، پھر علی کے بعد بھی جناب زینب کے دروازے پہ آتے تھے۔ ادھر جناب زینب کبریٰ نماز کے لیے اٹھی، جناب فضہ نے دروازہ کھولا، کوئی بچہ ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، ابا کا دامن پھٹا ہوا ہے۔ کہا اے مانگنے والے تو جلدی آ گیا ہے، علی کی بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہے۔ اپنے چہرے سے زلفوں کو اٹھایا، اے اماں فضہ مجھے پہچان، میں مانگنے والا نہیں حسن کا قاسم ہوں، میرے بابا کو زہر مل گئی ہے۔ ادھر زہر کا نام سننا تھا، علی کی بیٹی زینب تڑپی، اماں فضہ جلدی کرو مجھے بھائی حسن کے پاس لے جاؤ۔ ادھر علی کی بیٹیاں دوڑی، ادھر حسین شہید کربلا امام حسن کے پاس ہیں، تاشت پکڑا ہوا ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر گزری حسن روئے، بھیا میرے تاشت کو چھپا دو۔ کہا کیوں چھپاؤں؟ کہا میرا دل کہتا ہے میری بہنیں آ رہی ہیں اور میرے جگر کے ٹکڑے دیکھیں گی تو مر جائیں گی۔ یا دروازے سے آواز آئی، حسن میں نے اماں کی ٹوٹی پسلیوں پہ پٹیاں کی ہے، وہ اسے اپنے جگر کے ٹکڑے۔ اجرکم اللہ، جناب سیدہ خیرات آنسو عطا فرمائے۔ بس آخری جملے ہیں، تھکیے گا نہیں۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کی اچانک موت کی اطلاع نہ دے۔ ادھر جناب زینب کبریٰ ہے، ادھر سید الشہداء ہے، سارے گھر والے موجود ہیں۔ جب کہوں گا تب جنازہ آئے گا، فرصت دیجیے گا۔ سارے رو رہے ہیں، جناب ام کلثوم روتی ہیں، جناب زینب کبریٰ روتی ہیں، ادھر حسین روئے، بھیا مجھے تنہا کر کے جا رہے ہو۔ ادھر سید الشہداء روئے، امام حسن تڑپے، اتبکی علیہ ابکی علیہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ حسین مجھ پہ ہر کوئی روئے، حسین تو نہ رونا، حسین تو نہ رونا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ حسین تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے، آج میرے جگر کے ٹکڑے اٹھا رہا ہے۔ کربلا 10 محرم کون ہوگا جو تیرے بدن کے ٹکڑے اٹھائے گا؟ ادھر حسن مجتبیٰ بولے، بھیا حسین سارے آگے ہو، میں نے اپنے غازی کو نہیں دیکھا۔ حسین بولے، یہ ادھر بابے کنڈا پہ آپ کے دروازے کے باہر، گھر کے باہر عباس رو رہے ہیں۔ عباس اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا مولا کیسے ہوں، اندر میری آقا زادی رو رہی ہے، میں زینب کے رونے کی آواز نہیں سن سکتا، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ میں کہوں گا مولا ابھی بھائیوں کا مجمع ہے، سارے چپ کرانے والے ہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس
गाजी किधर गए हो? अजरकुम अल्लाह, मसाइब हो गया है, लेकिन खुदा आपके अब्बास भाई के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। शायद कोई आंख आंसू से रह न जाए। इधर हसन मुज्तबा के जिगर के टुकड़े कटे। एक वक्त आया जब रसूलुल्लाह रोए, जिब्रील का ताज गिरा। हसन मुज्तबा बोलते बोलते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर दुआ वैला शुरू हुआ, सारी बीबियां रोनी शुरू हुई। इमाम हुसैन शहीदे करबला ने जनाजा पढ़ाया। का अब्बास हसन का जनाजा उठा, फुर्सत दीजिएगा, जब कहूँगा ताबूत आएगा, कोई रोने से रह न जाए। कोई जितना गरीब हो, कोई जितना गरीब हो, जब जनाजे उठाए जाते हैं लोग आ जाते हैं। हसन का जनाजा उठाया गया, अली की बेटियों ने विदा किया। कोई जितना गरीब हो, मरे हुए को कोई नहीं मारता। इधर जनाजा चला, या मदीना की एक गली में आया, या एक औरत ने इशारा किया, तीरों की बारिश, मरे हुए हसन को दोबारा मारा गया। तीरों की बारिश आई, किस्मत मोहम्मद की बेटी की। एक के जनाजे पे तीर, दूसरे का तीरों पे जनाजा। हुसैन ने कहा अब्बास जनाजा घर ले जाओ, गरीबों के जनाजे भी घर नहीं आते। इधर जब अली की बेटी ने जनाजे को आता देखा, अली की बेटी तड़प गई। क्या देखा? जो कफन सफेद था वो सुर्ख हो चुका है। जब जनाजा रखा, अली की बेटी ने सर पीटा, ए हुसैन, किसने हसन को तीर मारे हैं? उलमा कहते हैं अली की बेटियों ने तीर खींचने शुरू किए। रोज़ा खान पढ़ते हैं, एक दफा अली की बेटी गश खा के गिरी। कौन सा वो वक्त था? इमाम हसन का वो तीर निकाला, तीर उधर लगा था जिधर अली असगर को तीर लगा था। तीरों की नोकें मुड़ी हुई थी, जनाजे से तीर निकाल रही है। सर पीट के कहते हैं कोई बहन भाई का जनाजा ना उठाए, ले आइएगा वो जनाजा। मरे हुए हसन को दोबारा मारा गया। अली की बेटी ने कहा जितने कफन टुकड़े थे मैंने बार बार बदले हैं, लेकिन हर कफन सुर्ख हो जाता है। वाह हुसैना, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। हसन के जनाजे पे तीर आ रहे हैं। मुसलमान ज़ैनब को रुलवा रहे हैं। हसन के